بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، احل لکم الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم۔ سامعین کرام، ماہ رمضان المبارک کا آغاز ہو چکا ہے۔ پہلی ماہ مبارک رمضان جس کے روزے سے ہم اور آپ فیض حاصل کر رہے ہیں، پروردگار کی برکتیں ہم سب کے شامل حال ہے، اور یقیناً آپ نے اس آیت کو کئی ایک مرتبہ سماعت فرمایا ہے کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ لہٰذا میں نے مناسب سمجھا کہ اسی قرآن مجید سے ایک دوسری آیت کا انتخاب کیا جائے کہ جس میں ارشاد رب العزت ماہ سیام کے اعتبار سے ہو رہا ہے، روزے کے اعتبار سے ہو رہا ہے، اور روزے کی ایک ہسٹوریکل اسپیکٹ کو بیان کیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں سے پہلے یعنی دین اسلام سے پہلے کس انداز میں روزے کا حکم موجود تھا، اور پھر اس کے بعد کس انداز میں یہ حکم ہماری آسانی کے لیے، ہماری تخفیف کے لیے تبدیل کر دیا گیا، اور اب مسلمان اس مشقت کے ساتھ روزہ نہیں رکھتے جس انداز میں پہلے رکھا کرتے تھے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ احل لکم لیلۃ الصیام، پروردگار نے تمہارے لیے روزے کی راتوں کو حلال کر دیا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یہ اشارہ ہے در حقیقت اس تاریخی حیثیت کا، اس تاریخی بات کا کہ پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ اگر کوئی شخص افطار کر لے، ابھی یقیناً آپ جو ہے وہ افطاریوں کی تیاریوں میں مصروف ہوں گے، اگر کوئی شخص وقت افطار کر لے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کے بعد وہ سو جائے تو سونے کے بعد وہ رات میں کسی بھی وقت اگر بیدار ہو جاتا تھا تو اس کے لیے کھانے پینے کی اور باقی مبتلات کی اجازت نہیں ہوا کرتی تھی۔ لیکن پروردگار نے یہ دیکھا، البتہ یہاں پر ایک اشارہ بھی ہے، ایک تنبیہ بھی موجود ہے کہ کنتم تختانون، تم لوگ خدا کے حکم کی خیانت کیا کرتے تھے اور خدا کے حکم کا پاس نہیں رکھا کرتے تھے، لہٰذا پروردگار نے اس حکم کو تمہارے لیے آسان کر دیا، اور اب تم رات میں بھی کھا پی سکتے ہو، اور نہ صرف کھا پی سکتے ہو بلکہ وہ تمام کے تمام مبتلات روزہ کہ جو روزے کے اندر باطل کرنے والی چیزیں ہیں اسے بھی انجام دے سکتے ہو، کہ جس کی جانب اشارہ ہوا کہ الرفث الی نسائکم، تم اپنی ازواج کے ساتھ ہم بستری کر سکتے ہو۔ یہاں پر ایک اہم نقطہ ہے کہ ہن لباس لہن وانتم لباس لہن، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ وہ دیکھیے آیت ہے روزے کے حوالے سے اور گفتگو آئی زن و شوہر کے اعتبار سے، تو یہاں پر پروردگار نے ایک بات کی جانب اشارہ کیا، اور وہ کیا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ یہ اہم ترین نقطہ ہے، اہم ترین موقع ہے کہ اس جانب روشنی ڈالی جائے اور اس جانب توجہ کی جائے کہ آج ہماری سوسائٹیز میں، آج ہمارے معاشرے کے اندر جو ایک بہت بڑا مسئلہ فیملی ایشوز کا اور خاندانی مسائل کا ہے، کہ جس کی جانب پروردگار قرآن میں روزے کی آیت میں اشارہ فرما رہا ہے، اور کیا کہہ رہا ہے پروردگار کہ یہ مرد خاتون کے لیے لباس ہے اور خواتین مردوں کے لیے لباس ہے، یعنی زن شوہر کے لیے اور شوہر زن کے لیے لباس بنتے ہیں۔ کیا مطلب ہے لباس؟ یہ در حقیقت کنایہ ہے، یہ در حقیقت اشارہ ہے کس بات کی طرف؟ مفسرین نے یہاں پر آ کر اس بات کو بیان کیا کہ لباس کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں۔ جب زن و شوہر کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا جا رہا ہے تو لباس کی کچھ خصوصیات ہیں، وہ خصوصیات زن و شوہر کے اندر موجود ہونی چاہیے۔ کون سی خصوصیات ہیں؟ سب سے پہلی خصوصیت کہ لباس جسم کے لیے زیب و زینت کا سبب بنتا ہے۔ اسی انداز میں ایک زن اور ایک شوہر ایک دوسرے کے لیے زینت کا سبب بننے چاہیے۔ لباس انسان کے عیوب کو چھپانے والا ہوتا ہے۔ انسان کے پاس جتنے بھی عیوب ہیں، اگر ایک اچھا، پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ
زن و شوہر ایک دوسرے کے لباس ہیں، یعنی کہ اب یہ دونوں ایک دوسرے کے عیوب کو چھپانے والے ہوں گے، ایک دوسرے کے لیے کمال کی طرف لے جانے کا سبب بنیں گے، ایک دوسرے کے لیے کمال کا سبب بنے گا، دوسرا پہلے کے لیے کمال کا سبب بنے گا۔ لباس انسان کے جسم کو محفوظ رکھتا ہے باہر کی چیزوں سے، باہر کی گندگیوں سے، باہر کے گرد و غبار سے، باہر کی اور غلاظتوں سے۔ وہ اپنے آپ کو گندا کر لیتا ہے لیکن اپنے اندر جو اس نے جسم پنہاں کیا ہوا ہوتا ہے اسے محفوظ رکھتا ہے۔ زن و شوہر لباس ہے ایک دوسرے کے، کہ ایک دوسرے کے لیے حفاظت کا سبب بنے، ایک دوسرے کے لیے باہر کی گندگیوں کو اندر آنے کا موقع نہ دے۔ فیملی انوائرمنٹ ایسا ہونا چاہیے کہ باہر کی چیزیں جو ہیں وہ انسان کے اندر کے فیملی میٹرز کو ڈسٹرب نہ کرے، کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس بنتے ہیں۔ لباس انسان کے لیے باعث سکون بنتا ہے، ایک حیثیت سے لباس ایک دوسرے کے لیے باعث سکون بنتا ہے۔ یہ بھی یہاں پر نقطہ قابل غور ہے کہ جب مرد و زن و شوہر ایک دوسرے کے لیے باعث سکون بننے چاہیے، کہ جس کی طرف پروردگار نے کسی اور آیت میں بھی ارشاد فرمایا ہے کہ انشاءاللہ موقع ہوا تو اس آیت کو ذکر کیا جائے گا۔ والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بہر رحمت، بہر رحمت، بہر رحمت، بہر رحمت۔